الحمد لله الذي قال في حق الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون والصلاة والسلام على من قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ٹھان کر سینہ بتاؤ برملا اعلان سے، ٹھان کر سینہ بتاؤ برملا اعلان سے، مانتے ہو تم حیات انبیاء کس شان سے، اور کہہ دو اے دیوبند والو منکر نادان سے، کہہ دو اے دیوبند والو منکر نادان سے، انبیاء کی زندگی ماخوذ ہے قرآن سے۔ مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ نبی قبر میں زندہ، اور ہمارے پاس اس عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کا قرآن بھی موجود، محمد کا فرمان بھی موجود، صحابہ اور تابعین کے آثار بھی موجود، علماء امت کا اجماع بھی موجود، اسلاف کی کتب بھی موجود ہیں۔ تو پھر آنا دلیل کی دنیا میں بات کریں، اور اگر کوئی دلیل کی دنیا میں مجھ سے مطالبہ کرے رب کے قرآن سے، تو رب کے قرآن کا پہلا اعلان وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ اٹھا حیات الانبیاء صفحہ نمبر 111 پر امام ابو بکر البیہقی نے، اٹھا فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 595 پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اٹھا وفاء الوفا جلد 4 صفحہ نمبر 1352 پر علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی نے، اٹھا تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ نمبر 152 پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اٹھا نیل الاوتار جلد 3 صفحہ نمبر 263 پر قاضی محمد بن علی شوکانی نے، اٹھا روح المعانی جلد 22 صفحہ نمبر 38 پر مفتی بغداد علامہ آلوسی بغدادی نے، اٹھا بیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 97 پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے، اٹھا احکام القرآن للتھانوی جلد 1 صفحہ نمبر 92 پر علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں نبی کی حیات فی القبر کو بیان بھی کیا ہے، نبی کی حیات فی القبر کو ثابت بھی کیا ہے۔ میں نے کہا آنا پھر دلیل کی دنیا میں بات کریں، اور اگر دلیل کے طور پر مجھ سے کوئی دلیل پیغمبر مانگے تو میرے پاس محمد مصطفیٰ کا فرمان موجود، تو پھر اٹھا مسند ابی یعلیٰ راوی حضرت انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اٹھا فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 352 پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اٹھا نیل الاوتار جلد 3 صفحہ نمبر 264 پر قاضی محمد بن علی شوکانی نے، اٹھا مرقات المفاتیح جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر، اٹھا مرقات المفاتیح جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر حضرت ملا علی قاری نے، اٹھا بدل المجہود جلد 2 صفحہ نمبر 117 پر مولانا خلیل احمد
سہارنپوری نے اٹھا فیض الباری جلد 2 صفحہ نمبر 84 پر، علامہ انور شاہ کشمیری نے اٹھا فتح الملہم جلد 1 صفحہ نمبر 329 پر، علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح اور اس کی سند کو اصح لکھا ہے۔ میں نے کہا پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اگر کوئی مجھ سے علماء امت کا اجماع مانگے تو میرے پاس علماء امت کا اجماع بھی موجود، تو پھر اٹھانا المنحۃ الوہبیہ صفحہ نمبر 7 پر علامہ بغدادی فرماتے ہیں والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع۔ میں نے کہا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، تو پھر اٹھانا القول البدیع جلد صفحہ نمبر 172 پر علامہ سخاوی فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تاکلہ الارض والاجماع ولا ھذا۔ میں نے کہا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، تو پھر اٹھانا عمدۃ القاری حنفیت کے بے باک ترجمان علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں فإنہم لا یموتون فی قبور بل ھم الاحیاء۔ مزید ان کا کلم ان کو یہ لکھنے پہ مجبور کرتا ہے ومن انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ، اور جن لوگوں نے نبی کی حیات فی القبر کا انکار کیا وہ معتزلہ ہے۔ میں نے کہا بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، بالآخر ایک دور ایسا آتا ہے اس دور کے اندر کہ جب مشکلات کا دور تھا، اس دور کے اندر ایک شیر مجاہد اٹھتا ہے، ایک ایسا چراغ۔ ارے لوگوں سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یہ کون سا چراغ ہے؟ میں نے کہا یہ وہ چراغ ہے جس سے باطل کے دل کے پھپولے جل اٹھتے ہیں۔ میری مراد ترجمان دیوبند، فخر دیوبند، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن ہے۔ ارے کون الیاس گمن؟ وہ الیاس گمن کے جیسے زمانہ حق کی دنیا کا شاہ سوار مانتا ہے۔ ارے کون الیاس گمن؟ وہ الیاس گمن کے جس کے بارے میں زیال بازی کا قلم جو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یار بتلا دے صحیح گمن کا کوئی کام بھی ہے رقم دیوبند کے ماتھے پہ جس کا نام بھی ہے خود جس کے علم و عمل سے ملت اسلام بھی کام ہے اس کا الجھنا باطل کے طوفان سے۔ میرے متکلم اسلام نے آ کر فرقہ مماتیت کا تحقیقی جدہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب لکھ کر باطل کو ناکو بھی چنے چوائے ہے، اور صرف باطل کو ناکو چنے نہیں چوائے بلکہ منکرین حیات النبی کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا دل مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے اور شیر مجاہد ہوش میں آ، اے غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا تو کر سکتی ذرا یوں دوش میں آ، نعرے تکبیر لگا، قلم اٹھا، میدان میں آ، باطل کے ایوانوں پہ تو حق کی ایسی ضرب لگا کہ یاد رکھیں نسلیں ان کی وہ کوئی ابن گھمن آیا تھا۔